بڑے ہمدرد بن کے آ کر کانوں کے اندر پھونکے مارنے والے، تمہیں پتا ہے فلاں سرکار بڑی پہنچی ہوئی، تمہیں پتا ہے فلاں بزرگ کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی کرامت رکھی ہے، وہاں سے اولاد مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بانج کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، بے اولاد کر دیتا۔ کون ہے جو اس سے لے سکتا؟ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بھی اسی سے امید لگائے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں بھی اللہ کے سامنے ہی دامن اٹھا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ ذرا سی پریشانی آئی نہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ہر دوسری سمت پر ہمارا رخ ہو جاتا۔ پختہ کیجیے اپنے آپ کو اس بات پر، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کے در کو چھوڑ کر ہم نے کہیں اور نہیں جانا، اللہ سے مانگنے کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو سبق ہر نماز کے اندر دہراتے ہیں، اس پر پختہ رہنا ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر خیر اور برکتیں دیکھیں۔ آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، لیکن رب کائنات اس میں ایسے سرخرو کرے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کا دوسرا بڑا اہم اصول، ہر معاملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت۔ اس جملے کو دوبارہ سن، ہر معاملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت۔ ہم مانتے ہیں، ہم مانیں گے، اطاعت کریں گے، لیکن مشروط، جدھر مجھے فائدہ ہوگا وہاں مانیں گے، جدھر تھوڑی سی میرے نفس کے مخالف بات ہوگی وہاں نہیں مانیں گے، وہاں ہم کوئی اور ہیلا تراشیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اس اصول سے باہر نکل کے اپنے سارے اعمال برباد نہ کرو۔ ہمارے لیے راہیں بڑی آسان ہیں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارے لین دین، ہماری زندگی کے رسم و رواج، ان سب رستوں پر کوئی نہ کوئی اور کھڑا ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے پیچھے ہٹا رہا۔ کہیں پر معاشرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، کہیں پر برادری ہے، ناک کٹ جائے گی، کہیں پر گھر والے ہیں کہ یہ بچے نہیں مانتے، کیا کرے، بس مجبوری ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں سختی کرنے والا، اسکول نہ جانے پر پھینٹی لگانے والا باپ، بچے کے نماز نہ پڑھنے پر راضی ہے، کیا کریں جی، بڑی دفعہ کہا آتا نہیں۔ جب تک یہ اصول رہے گا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو غیر مشروط نہ مانیں اور اپنی منمانی کرتے رہیں، اپنی مرضی کرتے رہیں، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، وہاں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اصول، ہمارا تو اصول شروع اختلاف سے ہوتا کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہم جمہوری وطن میں رہتے ہیں اور جمہوریت کا حسن اختلاف۔ پتہ نہیں کس نے یہ جملہ گھڑا کہ جمہوریت کا حسن اختلاف۔ جمہوریت کا حسن ہو سکتا ہے، مسلمان معاشرے کا حسن نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آنے کے بعد اپنی مرضی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اجازت نہیں دی۔
ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن مسلمان مرد کے لیے اور عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے اب وہ کہے کہ میری اپنی بھی کوئی مرضی ہے، کوئی اختیار ہے، میں کوئی نئی راہ تلاش کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے بندے کو مارتے بھی تھے اور اپنی مجلس سے اٹھا بھی دیتے تھے کہ جس کو یہ بتلایا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حکم ہے، اور اس کے بعد وہ آگے سے یہ پوچھتا کہ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو مجلس سے اٹھا دیا تھا، اسے کہا بدبخت انسان، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں اور تم مجھ سے میری رائے پوچھ رہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اس کو اختیار کر لیتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ اور اسی لیے یہ اصول دیا گیا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، دنیاوی زندگی کے اندر کوئی تنازع ہو جائے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اور آپ متعدد بار وہ واقعات سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں جب کبھی اختلاف ہوا، جیسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پہنچا، فوری طور پر اپنی بات، اپنی رائے سب ختم اور سب اس پر متفق ہو جاتے تھے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کیا ہوتا۔ اس لیے اصلاح معاشرہ میں اس اہم ترین اصول کو اپنی زندگی کے اندر پختگی کے ساتھ اختیار کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے کس پختگی کے ساتھ کہا؟ فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر اختلافات ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم اس وقت میرے طریقے اور ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو سختی کے ساتھ پکڑنا، عضوا علیہا بالنواجذ، جیسے انسان کسی چیز کو داڑھوں کے ساتھ اپنے منہ میں دبا لے، اس کپڑے کو کھینچا جائے وہ پھٹ تو سکتا ہے لیکن اس سے چھینا نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح یہ اصول کہ ہم نے کتاب و سنت پر کاربند رہنا ہے، مومن کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، یہ اصول اس سے نہیں چھن سکتا۔ کتاب و سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس سبق کو اچھی طریقے سے آج میں اور آپ پکا لیں اپنے اندر۔ میں چاہتا ہوں یہ ہمارے اندر اس طرح دوڑے جس طرح سانس بغیر سوچے سمجھے ہمارے اندر چلتا ہے، ہم غیر محسوس انداز میں سانس لیتے ہیں، اس طرح ہمارے اندر یہ چیز پک جائے، ہماری اولادوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر یہ سرایت کر جائے کہ ہم کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ یہ جو میدان ہم نے اپنے لیے آسان کر لیا کہ کچھ مانتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین کے اندر پورے داخل ہو، اسلام میں پورے داخل ہو۔